بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو نحو سے تیسری غزل کوئی امید پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جس کے شاعر مرزا غالب ہیں، اس کی مکمل اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح سے پہلے اس غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ آباء و اجداد کا پیشہ تیغ زنی اور سپہ گری تھا۔ انہوں نے اپنا پیشہ انشا پردازی اور شعر و شاعری کو بنایا اور ساری زندگی اسی شغل میں گزار دی۔ 13 برس کی عمر میں دہلی کے گھرانے میں شادی ہوئی اور یوں غالب دہلی چلے آئے۔ غالب نے اپنی زندگی بڑی تنگ دستی اور اسرت میں گزاری۔ 1855 میں ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، جن کے دربار سے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات عطا ہوئے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی آواز دل نشیں اور دلاویز ہی نہیں، خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو فکر و فلسفہ سے آشنا کیا۔ غالب نے فارسی زبان میں بھی شاعری کی۔ ان کی تصانیف میں دیوان اردو، کلیات نظم فارسی، کلیات نثر فارسی، عودی ہندی، اردو معلیٰ، کاتب برہان، بحر نیمروز اور دستمبو شامل ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کا حوالہ آپ لکھیں گے کہ شاعر کا نام اسد اللہ میاں غالب ہے، صنف شاعری غزل ہے اور ماخذ دیوان غالب۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنی امیدیں پوری نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ درج بالا شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی نامرادی میں بسر ہو گئی، پریشانیوں نے ساری زندگی پیچھے نہ چھوڑا، زندگی بھر نہ کوئی خواہش پوری ہوئی، نہ ہی کوئی آرزو پوری ہونے کی کوئی امید دکھائی دی۔ مصائب و آلام نے گویا مجھے زندگی بھر کے لیے ایک بند گلی میں دھکیل دیا، جس سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ ہے نہ ہی کوئی روزن۔ مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میری امیدیں اور خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکیں گی۔ غزل کا دوسرا شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اسٹوڈنٹ، پہلے شعر کے بعد جو میں حوالہ لکھ چکی ہوں، آپ ہر شعر کی تشریح سے پہلے وہ حوالہ ریپیٹ کر دیجیے گا، دہرا دیجیے گا، کیونکہ حوالہ تو وہی رہے گا۔ اب اس شعر کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں شاعر نے انسانی فطرت کی کمزوری کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کا خوف طاری رہتا ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس شعر میں غالب نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ موت تو بے شک اپنے وقت پر آئے گی، انسان ایک نہ ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ اس مقررہ دن پر ہی زندگی سے محروم کیا جائے گا، تو پھر اسے کس چیز کا خوف ہے؟ پھر موت کے خوف سے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ لیکن اس نیند کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نیند کے انتظار میں پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، مگر نیند مجھ پر مہربان نہیں ہوتی۔ غزل کا تیسرا شعر ہے کہ آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے دل کے مرجھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ درج بالا شعر میں غالب کہتے ہیں کہ زندگی بھر ہماری قسمت نے ہمیں اتنے رنج و الم دیے کہ کبھی تو ہم اپنی قسمت کے لکھے کا گلہ کرتے ہیں اور کبھی تقدیر کی کمظرفی پر مسکرا دیتے ہیں۔ پہلے ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہمیں اپنے حال پر خود ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ غموں نے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ اپنی بے بسی اور حالت زار کا خود ہی تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ مگر اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ تقدیر کی بے رحم وار حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اب مایوسی اور اداسی کی یہ حالت ہے کہ مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی، یعنی اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ میری افسردگی اور رنج و الم حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں غالب اپنی دین سے رغبتی اور دنیا کی کشش بیان کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح یوں ہوگی کہ غالب کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ عبادت و ریاضت کا ثواب و اجر بہت زیادہ ہے، اطاعت گزاری اور تقویٰ و پرہیزگاری اپنانے والوں کو نیکیوں سے نوازا جاتا ہے، خدا متقی لوگوں کے اعمال سے خوش ہو کے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن میں بے بس و لاچار ہو چکا ہوں اور میرا دل نیک کام اور عبادت و ریاضت میں نہیں لگتا۔
شاعر نے غزل کے اس شعر میں فکر و فلسفہ پیش کیا ہے کہ جب دل دنیاوی آسائشوں اور خواہشات کی آماجگاہ بنا رہتا ہے، ہمارا دل اور طبیعت عبادت کی طرف پھر نہیں جا سکتے۔ ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں، جب تک ہماری روح دنیاوی خواہشات کے غلام بنی رہے گی، تب تک ہمیں قلبی سکون حاصل نہ ہوگا اور ہماری ریاضت بھی بے معنی رہے گی۔ شاعر کا انداز بھی عاجزانہ اور منکسرانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ کس نیکی کا کیا اجر ملے گا اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے سے کس قدر اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہم کیا کریں کہ عبادت اور دین کی طرف ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ ہم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا نہیں لاتے، دنیا کی دلکش و حسین رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ ہمارے دل کو دنیا کی رنگینیوں نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ پانچواں شعر ہے کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں شاعر مروت کی وجہ سے اپنی خاموشی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بات کرنا آتی ہے، لیکن ہر بات کا اظہار کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ منزل عشق کا حصول ہی وہ مصلحت ہے جس کے تحت ہم چپ ہیں۔ ہمیں بھی انداز بیاں پہ قدرت حاصل ہے اور ہم بھی اظہار جذبات پہ قادر ہیں، مگر بولے اس لیے نہیں کہ کہیں اظہار محبت اور حال دل سن کر ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے۔ خاموشی کے پردے میں ہم اپنے عشق کی معراج چاہتے ہیں۔ گویا شاعر کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اگلا شعر ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اس کا مرکزی خیال اس طرح سے ہوگا کہ اس شعر میں شاعر اپنے عالم بے خودی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ غالب اس شعر میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ عشق کی بھول بھلیوں میں اس طرح کھو گئے ہیں اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے دنیا جہاں کی خبر ہی نہیں۔ میں تو بس اپنے حال میں مست ہوں۔ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب آدمی ہر وقت اپنے محبوب کے خیال اور تصور میں ڈوبا رہتا ہے، عشق کی پرپیچ راہوں میں کچھ ایسا الجھ جاتا ہے کہ محبوب کی یادوں کو دل سے نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ہے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے کہ اس شعر میں غالب اپنی زندگی میں کی گئی کوتاہیوں کا بڑے لطیف انداز میں اعتراف کر رہے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ غزل کے آخری شعر میں شاعر زندگی میں کی گئی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور وہ طنزیہ انداز میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری زندگی گناہ میں گزار دی، اب تم خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہو جبکہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب تمہیں اس گناہ آلود زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تمہارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جس کو لے کر تم جاؤ گے اور اس سے کرم طلب کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں۔ اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب عمر کی آخری منزل پر قدم رکھتا ہے تو پھر اس سے آنے والی زندگی کا خیال دامن گیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ تمام اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی پریشانی کچھ الجھن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور باعمل انسان بنائے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔